السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے چند بڑے فوائد بتانے جا رہا ہوں جنہیں سن کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ یہ کلمات تقریباً ہر شخص کو یاد تو ہوتے ہیں، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، سستی کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں پڑھنے نہیں دیتا۔ دراصل وہ ہم سے وہ کام کرانا ہی نہیں چاہتا جس میں ہمارا رب راضی ہو، بلکہ وہ تو ہم سے وہی کام کرائے گا جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ان کلمات کا ورد رکھیں، ان کلمات کو ضرور پڑھیں۔ ان کے جو فوائد ہیں وہ کون کون سے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ فائدہ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم روزانہ 10 مرتبہ پڑھے گا، فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ دوسرا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ عمل ہے جو دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت دلاتا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تیسرا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر روزی تنگ ہو اسے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے، کیونکہ اس سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کل ہر دوسرے شخص کا یہ مسئلہ ہے، ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ میری روزی تنگ ہے، میری روزی میں برکت نہیں ہے، میں روزی کے لیے بہت پریشان ہوں۔ تو یہ وظیفہ رزق کی کشادگی کے لیے بھی بہت کارآمد ہے، اس لیے اسے اختیار کریں، انشاءاللہ روزی میں برکت اور کشادگی حاصل ہوگی۔ چوتھا فائدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اس کی کثرت کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، سبحان اللہ۔ پانچواں فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے، ان میں سب سے ہلکی بیماری رنج و غم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر دوسرا شخص غم میں مبتلا ہے۔ جو شخص غم میں مبتلا ہو، جو ہر وقت پریشانی میں رہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس کی کثرت کرے، انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کی برکات اسے ضرور حاصل ہوں گی۔ چھٹا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ کلمہ محتاجی سے بھی بچاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کی، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ ہی سے سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ مشہور سیرت نگار حضرت سیدنا محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا اوف دشمنوں کی قید میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم اپنے بیٹے کی طرف یہ پیغام بھجوا دو کہ اللہ پاک کے رسول اسے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حکم کی تعمیل شروع کر دی اور ان کلمات کا کثرت سے ورد کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں نے بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر اس وظیفے کی برکت سے ان کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں، وہ دشمنوں کی قید سے نکل کر ان کی ایک اونٹنی پر سوار ہو کر چل پڑے۔ راستے میں ایک چراگاہ میں دشمنوں کے جانور چر رہے تھے، آپ نے انہیں پکارا تو وہ سب کے سب دوڑتے بھاگتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب آپ گھر پہنچے تو دروازے پر آ کر اپنے والدین کو پکارا تو ان کے والدین خوشی سے جھوم اٹھے اور حیرت بھی کر رہے تھے کہ عوف تو قید میں تھے، پھر کیسے یہاں آ گئے۔ بہرحال جب ان کے والدین اور ان کا خادم دروازے کی طرف گئے تو دیکھا کہ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کے زبردست ریوڑ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے اپنے والدین کو اپنے اور اونٹوں کے معاملے سے آگاہ کیا۔ آپ کے والد محترم نے آپ سے فرمایا، ٹھہرو، میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان اونٹوں کے بارے میں پوچھوں گا کہ یہ اونٹ ہمارے لیے حلال ہیں یا نہیں۔ چنانچہ آپ کے والد محترم نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عوف اور اونٹوں کے بارے میں عرض کی۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان سے ارشاد فرمایا ان اونٹوں کو تم جو چاہو کرو، یعنی وہ اونٹ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ناظرین، یہ ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے جو مشکلات کی دلدل سے نکالنے میں نہایت فائدہ مند ہے۔ لہذا جب بھی کوئی مشکل یا بیماری آ گھیرے، مثلا دل کی گھبراہٹ ہوتی ہو، جانی یا مالی نقصان ہو جائے، مثلا گاڑی، سامان یا رقم چوری ہو جائے، گھر، دکان یا فیکٹری میں آگ لگ جائے، ناانصافی یا دھوکہ ہو جائے، دشمنوں کا خوف سکون ختم کر دے، حالات خراب ہو جائیں، ناحق کسی مقدمے میں پھنسا دیا جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، قرض خواہ قرض کی واپسی کا تقاضا کریں اور قرض کی ادائیگی کے اسباب نہ بن رہے ہوں، آندھی، سیلاب یا زلزلہ آ جائے، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، الغرض ہر حال میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کی جائے، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا۔ امید ہے آج کے بعد آپ ان کلمات کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے، ان کلمات کو اپنے روزانہ کے وظائف میں شامل کر لیں اور کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر طرح کی تکلیفوں، بیماریوں، آزمائشوں اور مصیبتوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔